بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ خبریں کافی ساری ہیں لیکن کوئکلی میں آپ کو ساری خبروں کے بارے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے اور اس کے 2-3 حصے ہیں۔ ایک تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے بات کی، انہوں نے عمران خان صاحب کے خط کے حوالے سے بات کی، باقی چیزوں کے حوالے سے بات کی، پاکستان کے اندر جو مداخلت ہو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس پہ بات کی۔ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بتائی، اس پہ پاکستان کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، حکومت کو اور ہم سب کو فکر کرنی چاہیے۔ فضل الرحمان صاحب نے اپنے خطاب میں عمران خان صاحب کے خط کی تائید کی۔ فضل الرحمان صاحب نے خبردار کیا کہ اگر اس وقت بلوچستان کے 5 اضلاع آزادی کا اعلان کر دیں تو اگلے ہی دن اقوام متحدہ ان کی قرارداد منظور کر دے گا اور پاکستان تقسیم ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب پہلے اس کے بارے میں بہت دفعہ کہہ چکے ہیں۔ مراد سعید بار بار خبردار کرتے چلے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں بائی ڈیزائن دہشت گردی آ رہی ہے اور جو پاکستان کی پالیسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ان معاملات میں ہم اپنا نقصان کر بیٹھیں گے، وہ بار بار مراد سعید صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ اور اس وقت جو دہشت گردی کی تازہ لہر ہے، یا جس طرح سے بلوچستان کے اندر آوازیں اٹھ رہی ہیں اور جیسے وہاں پہ ریاستی پالیسی کی وجہ سے نفرت پھیل رہی ہے، ان ساری چیزوں کو آپ پلس اور مائنس کر کے دیکھیں تو پھر سب کو سمجھ آ جاتی ہے، ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ پالیسی کام نہیں کرے گی اور خدا نہ خواستہ اس کا کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ لہذا فضل الرحمان صاحب نے ایک مرتبہ پھر خبردار کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ملکی سالمیت کے حوالے سے پالیسی ایوانوں میں نہیں، بند کمروں میں بنائی جا رہی ہے۔ سیاستدان یا جن کے پاس مینڈیٹ ہے وہ پالیسی نہیں بنا رہے، پالیسی بنا رہے ہیں بند ایوانوں کے اندر چند لوگ بیٹھ کے، اور یہ جو بند کمروں کے فیصلے ہیں یہی ملک کو یہاں تک لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ حکومتی حلقوں میں کوئی پالیسی نہیں بن رہی، بلکہ بند کمروں کے اندر ماورائے حکومت، ماورائے سیاست، ماورائے پارلیمان پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسئلہ صرف اس ایوان میں نہیں ہے، پورا ملک اس وقت پریشانی اور اضطراب میں مبتلا ہے۔ عام آدمی کے پاس نہ تو روزگار ہے اور نہ ہی جان اور مال کا تحفظ ہے۔ یہاں پر محکمے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، ادارے ملیا میٹ کیے جا رہے ہیں، لاکھوں افراد بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں اور اس کی فکر کسی کو نہیں ہے۔ اچھا، اس حوالے سے نا عدنان عادل صاحب کا ایک ٹویٹ ہے، وہ میں یہیں پہ ساتھ ملا کے آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ جو فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نا لاکھوں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، یہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ واقعی میں ہو رہا ہے۔ اب یہ ڈیٹا ہے عدنان عادل صاحب لے کر آئے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کی 33% ٹیکسٹائل فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں، یعنی ہر 3 میں سے 1 فیکٹری بند ہو گئی ہے۔ ملک میں بند ہو جانے والی ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں 78% ٹیکسٹائل فیکٹریاں پنجاب میں بند ہوئی ہیں، یعنی زیادہ تباہی جو پھری ہے وہ پنجاب کے اندر پھری ہے۔ ملک کی 40% اسپننگ ملز بھی بند ہو گئی ہیں۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل مل ایسوسی ایشن کی جانب سے بتایا گیا کہ مہنگی بجلی اور کاروباری مشکلات کی وجہ سے پاکستان کی 568 ٹیکسٹائل ملز میں سے 187 اب بند ہو چکی ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ ملز پنجاب میں بند ہوئی ہیں۔ صوبے میں 147 ٹیکسٹائل ملز بندش کا شکار ہو گئی ہیں۔ یہ جناب پاکستان کی اکانومی کے ساتھ انہوں نے کیا، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہوتے ہوتے رک گیا، یہ لگاتار یہی چل رہا ہے ابھی، اور فوکس ان کا کچھ اور چیزوں کی طرف ہے۔ یعنی صرف اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے فوکس کی بات کریں تو ان کا جو رہنما بولتا ہے ہر دوسرے دن ایک ہی سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ہم بلاول کو وزیر اعظم بنانے والے ہیں۔ گورنر پنجاب کا سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے کہا جی ایک نکاتی ایجنڈا ہے ہمارا کہ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، یعنی پوری پیپلز پارٹی کو بس بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ ایجنڈا ان کا صرف وزیر اعظم بننا، وزیر اعظم بنانا، آئینی عہدے لینا۔ والد صدر بن گئے ہیں، بیٹا جو ہے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے، گورنر ہمارا ہونا چاہیے، چیئرمین سینٹ ہمارا ہونا چاہیے۔ سارے ملک کے آئینی عہدے قبضہ کر لیے اور پھر ٹرانسفر پوسٹنگ کے اندر اور نوکریوں کے اندر حصہ مانگتے ہیں، پھر فنڈ بھی مانگتے ہیں ترقیاتی بجٹ کے اندر سے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم بھی آئے گا۔ دیکھیں، بلاول کو یقین دہانی یہ کروائی گئی کہ آپ اچھے بچے بن کر رہے تو آدھے وقت کے بعد آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے۔ یہ باتیں اب میں نہیں کر رہا، یہ مارکیٹ میں باتیں اوپن ہیں کہ بلاول کو آسرا یہ دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے ذرا یہ تھوڑا ٹائم آپ گزار لیں اور شہباز شریف کا 2-2.5 سال آپ نکال لیں، حالات بھی تھوڑے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد بلاول صاحب آپ آئیں اور آ کر وزیر اعظم بن جائیں۔
اب ان کی ڈھٹائی کا ایک امتحان بھی ہو رہا ہے جسے وہ پاس کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نہایت ڈھیٹ آدمی ہوگا جو وزیر اعظم بن سکے گا ان حالات میں، ایسے جعلی مینڈیٹ کے ساتھ، اور بے حس آدمی ہوگا جسے بے عزتی کا احساس ہی نہیں ہوگا۔ تو اس طرح بلاول کی ڈٹائی کا بھی پتہ چل رہا ہے۔ اور ایجنڈا دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں یک نکاتی ایجنڈا ہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے، بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، عوام کی حالت ٹھیک کرنی، یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ مہنگائی ان کا ایجنڈا نہیں ہے، پاکستان کے مسائل ان کا ایجنڈا نہیں ہے، تعلیم یا صحت ان کا ایجنڈا نہیں ہے، روزگار پاکستان میں پیدا ہونا چاہیے، معیشت، یہ چیزیں ان کا ایجنڈا نہیں ہے، خارجہ پالیسی ان کا ایجنڈا نہیں ہے۔ ایجنڈا کیا ہے؟ بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے۔ یعنی یہ وہ خواہشات ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ اور اگر آپ میرٹ کے اوپر آئیں گے تو میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، میرٹ کے اوپر اگر آپ میرٹ کے اوپر آئیں گے تو بلاول کی پارٹی کے چیئرمین کا عہدہ بھی نہیں بنتا ان کا۔ پارٹی کا چیئرمین کسی بہتر کارکن کو اور بہتر لیڈر کو ہونا چاہیے۔ اگر میرٹ پہ آئے تو پارٹی کا چیئرمین بھی نہیں بنتا، اور اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر آئے تو یہ کبھی بھی وزیر اعظم نہیں بنتا۔ پاکستانی لوگوں کی ذہنی حالت پہ مجھے کوئی ایسا شک نہیں ہے کہ وہ بلاول کو وزیر اعظم بنا دیں گے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ پاکستانی بطور وزیر اعظم ایک ایسے شخص کو قبول ہی نہیں کر سکتے جس کو پاکستان کے لوگ جو ہے وہ ایک عجیب نظر سے دیکھتے ہیں کہ یار یہ کیا بندہ ہے، یعنی بروٹ میجورٹی، ڈنڈے والی جمہوریت، چلنے کا عجیب طریقہ ہے، بات کرنے کا عجیب طریقہ ہے، یعنی وہ سمجھ نہیں آتی۔ تو پاکستان کے لوگ اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیں گے، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی۔ فضل الرحمان صاحب نے اپنے سٹیٹمنٹ میں ایک بات اور بھی کہی تھی، انہوں نے کہا جی فوج بارڈر پہ جائے، پارلیمان ہمارے حوالے کی جائے۔ یعنی پارلیمنٹ کے فیصلے جو فوج کر رہی ہے یا اس کے اوپر کنٹرول کر رہے ہیں، وہ کہہ رہی ہے ہماری تو یہ خواہش ہے کہ فوج جائے بارڈر پہ اور پارلیمان جو ہے وہ ہمارے حوالے کی جائے۔ ناظرین، آرمی چیف کا جو سٹیٹمنٹ تھا جس کے اوپر بڑا لے دے ہوئی، بڑا معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، اس سے سٹیٹمنٹ کا مکمل ایک تحریری طور پہ اب مختلف جگہوں پہ وہ چھپا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ کے اندر جو عورتوں والا حصہ ہے نا، عورتوں کے احترام والا، وہ تو اب غائب کر دیا گیا۔ یہ آپ کو صرف وہ آڈیو ملتی ہے، لیکن جو تحریری سٹیٹمنٹ آیا اب وہ ISPR کی جانب سے ہی ہوتا ہے مینج، اس میں وہ جو عورتوں والا حصہ ہے وہ اب ہے نہیں۔ یعنی عورتوں کے احترام والی بات ان کی کہنی بنتی بھی نہیں تھی آرمی چیف کی، جو عورتوں کے ساتھ ہوا ہے، تو وہ اس لیے اب وہ حصہ نہیں ہے، اب اس کے اندر شامل نہیں ہے عورتوں والا حصہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں جو چیزیں شامل ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آرمی چیف نے کہا کہ نوجوان کے ہاتھ میں اچھی کتاب تھمانے کا رواج جو ہے، اس کی ضرورت پہ انہوں نے زور دیا، نوجوان کے ہاتھ میں کتاب تھمانے کا۔ گوادر میں آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے کتاب میلہ ہو رہا تھا اور پولیس چھاپے مار کے وہاں سے نوجوانوں کو گرفتار کر رہی تھی، انتظامیہ کو لے کر جا رہی تھی، کتابوں کو ہٹا رہی تھی کہ نوجوانوں کو کتابیں نہیں ملنی چاہیے۔ ہم نے اس کے اوپر آواز اٹھائی، حامد میر صاحب نے اس پہ آواز اٹھائی، لیکن اس وقت کسی نے اس پہ بات نہیں کی۔ آج آرمی چیف اگر یہ چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کے ہاتھوں میں کتابیں تھمائی جائیں تو انہیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پھر پولیس سے گوادر میں چھاپے کیوں مار رہی ہے، وہ نوجوانوں سے کتابیں کیوں چھین رہی ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ تمام ادارے، سیاسی جماعتیں اور پارلیمان فیصلہ کریں کہ وہ اس ملک کو امن اور عدم تشدد کا معاشرہ دینا چاہتے ہیں۔ یعنی آرمی چیف یہ کہہ رہے ہیں کہ امن ہونا چاہیے اور عدم تشدد ہونا چاہیے۔ تو بات